خوش آمدید اور صبح خیر. میرے آج مہمان ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود اور ان کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اپنی پرسنل لائف کے بارے میں کچھ بتائیں, جو آپ بتانا چاہیں. اتنی دیر سے تو میں بتا رہا تھا پرسنل لائف کے بارے میں. نہیں, وہ صبح اٹھتا ہوں, رات 11 بجے شو ختم کرتا ہوں, صبح مارننگ شو میں بیٹھا ہوا ہوں. کیا پرسنل مطلب پرسنل لائف میری بہت کوئی اٹریکٹیو, بہت کوئی زبردست, کوئی چارمنگ, کوئی ایسی نہیں ہے کہ جی میں کوئی بہت زیادہ, بس ایسے ہی ہے. کیونکہ اتنی زیادہ مائکروسکوپس کے نیچے ہوتا ہوں نا, سب چاروں طرف سے, تو ایسا کچھ ہے نہیں بہت اٹریکٹیو پرسنل لائف میں جس کو میں بتاؤں اور کہوں کہ جی بس میں تو مجھے فلاں رنگ پسند ہے. اب آپ نے جیسے کہا میں زیادہ کالا پہنوں, مجھے خیال ہو رہا ہے واقعی کالے کوٹ کے علاوہ میں ایسا کچھ نہیں ہے. صحیح, پڑھتا ہوں, فلم دیکھتا ہوں, گھومتا پھرتا ہوں. پہچانے جانا اچھا لگتا ہے یا کبھی آپ کا دل چاہتا ہے مجھے کوئی نہ پہچانے, کوئی نہ جانے میں کون؟ میرا خیال ہے کہ میں اسی لیے تو نہیں پسند ہوں نا. صحیح, ورنہ تو میں بہت زیادہ گھومنا شروع کر دوں کہ ایسا جی لوگوں سے ملوں, لیکن بس ٹھیک ہے جتنا ہے. تو جب آپ کو لوگ آ کے ملتے ہیں تو پھر کیسا لگتا ہے؟ دین آپ ڈیل کر لیتے ہیں؟ اچھا لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. اور بہت شدید تنقید کے ساتھ آتے ہیں بہت سے لوگ, بہت شدید تنقید کرتے ہیں, اور میں پھر سن کے ان کو کوشش کرتا ہوں. میرا بڑا وہ ان کی تنقید میں بھی جو ہے نا, اگر وہ نفرت ہو تو بھی امپورٹنٹ ہے میرے لیے, اور اگر وہ محبت سے تنقید کر رہے ہوں کہ یہ کیا کر دیا ڈاکٹر صاحب آپ نے, جیسے پی ٹی وی پہ یہ کیا کیا آپ نے, تو وہ میرے لیے بہت بڑا ایسٹ تھا کہ لوگوں نے اتنا ریئیکٹ کیا. صحیح, اور لوگوں کے یعنی اب میں اپنے فیصلے لائف کے خود نہیں کر سکتا. صحیح, یعنی لوگ اتنے ایکسپیکٹیشنز کرتے ہیں کہ میں کچھ بھی کرنا چاہوں, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, تو میں 100 دفعہ سوچوں گا کہ یار فلانے یہ لوگ کیا سوچیں گے, لوگ کیا سوچیں گے. ان لائک پالیٹیشینز یا ان لائک آفیسرز یا ان لائک سیلیبریٹیز, میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر لوگ اتنا ٹرسٹ کر رہے ہیں, سن رہے ہیں اور عزت دے رہے ہیں, چاہے وہ 2 ہوں, 5 ہوں, 10 ہوں, 20 ہوں, تو مجھے ان کا دل نہیں توڑنا. صحیح, تو یہ ہوتا ہے میرے ذہن میں. بالکل صحیح. اچھا, جب آپ اپنی زندگی کے سارے معاملات کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, کون سا اب تک کی اچیومنٹ سب سے زیادہ ویلیو کرتے ہیں اب آپ کو لگتا ہے یہ جو میں نے اسے کام ہوا یہ کمال ہے, سب سے بیسٹ, زبردست زندگی میں؟ یہ جو میڈیا آ گیا, جوائن کرنا نہیں, میڈیا میں آنا اور پھر یہاں تک لے جانا میڈیا کو کہ لوگوں کو ایک دیکھیں نا آئیکن بن جانا اس میں. نہیں, مطلب لائیو کالز شروع کرنا, لائیو کالز آ رہی ہیں, دیکھیں نا اس طرح کی چیزیں, بیپرز پہ بھی آپ لوگوں کو لے سکتے ہیں. صحیح, یہ ساری چیزیں مطلب بے شمار چیزیں ایسی ہیں. وار زونز میں جانا, افغانستان, عراق, بیروت, ادھر ادھر پہنچے ہوئے ہیں آپ. نیشنلی تو آپ بتا رہے ہیں آپ کسی کو دیکھ کر نہیں فارمیٹ نہیں دیکھتے شوز کا یا کاپی نہیں کرتے کسی کو. انٹرنیشنلی جو پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ آپ کس کو, کون, مجھے تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ڈاکٹر شاید اس کو کاپی کر رہا ہے. مجھے بہت تنقید سنی, یہ نہیں سنا آج تک. صحیح, کیونکہ ایسا کوئی ہے نہیں نا, کہاں پہ ویوز آن نیوز یا اس طرح کا کوئی میرے مطابق ٹائپ چیز کبھی بھی کہیں نہیں, کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اپنی بیوٹی کانشیس ہے کہ مجھ پہ گلاسز کون سے سوٹ کرتے ہیں اور بال کیسے اچھے لگیں گے اور کس طرح سے؟ باہر تو خیر جتنے رہ گئے گلاسز, میں میرا خیال ہے پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہی فریم یوز کر رہا ہوں. زیادہ بیوٹی کانشیس آپ ان مردوں میں سے ہیں جو شیشے کے سامنے وسل بجاتے ہوئے خاصی دیر تک تیار ہوتے ہیں اور خوب سارا پرفیوم اسپرے کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو ہر طرف سے دیکھتے ہیں؟ میں تو یہ پفنگ جو کرتے ہیں اس سے بھی بڑا بیزار ہوتا ہوں. یہ بھی بہت مشکلوں سے کہتے ہیں جی شائن کر جائے گا اس لیے پلیز کر لیں کچھ. میں کہتا ہوں اچھا جی, ادروائز تو یہ چیز اچھی نہیں لگتی. مطلب آپ اتنا سیریس کام کر رہے ہیں اور میں میک اپ ویک اپ کروا کے بیٹھا ہوں اور وہاں پہ میں سیلاب ڈسکس کر رہا ہوں, واز نہیں, یو ناٹ ایٹ آل انٹو اٹ. بیوٹی, مردوں کی بیوٹی تو یہ تو عجیب سی بات کرنی فرام, مردوں میں کون سی بیوٹی ہونی ہے, مطلب بیوٹی بھی ٹھیک ہے, بندے کیا اس کو اپنے آپ کو کیا بنانا ہے میں نے. اچھا, پھر مردوں میں کون سی خصوصیت ہوتی ہے جسے آپ دیکھتے ہیں؟ خواتین میں بھی آپ نے بتا دیا کہ تھوڑا سا قابلیت ذہن ہونا چاہیے, ذہین ہونا چاہیے. مردوں میں بھی میرے خیال سے تھوڑا سا ذہین ہونا, تھوڑا سا مردوں کا جو ایک جو ہوتا ہے نا ایگو کہ جی میں مرد ہوں, یہ نہیں اچھا. مروب ہوتے ہیں کسی سے, مطلب کوئی آپ کے اوپر اتنا گہرا تاثر چھوڑے کہ آپ امپریس ہو جائیں, آپ کو لگے میں کانفیڈینس آپ کا اس میں. میں پسند کرتا ہوں لوگوں کو, لیکن اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا. میری نیچر نہیں ہے کہ میرے اوپر کوئی حاوی ہو جائے. صحیح, ہائی ہیڈڈ ہے اپنے بارے میں بہت زیادہ گمان کرنا؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. جو لوگ مجھے جانتے ہیں
مطلب ہے کہ ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ میں کسی 5 اسٹار ہوٹل سے زیادہ پسند کرتا ہوں کہ کھڑے پہ بیٹھ کے روٹی پکوڑے خاموشی سے کھا کے نکل جاؤں. مطلب میرے ساتھ کوئی ایسا کوئی مطلب بہت ایگو کا یہ جی کون سی آپ نے برانڈ کی شرٹ پہنی ہوئی ہے اور کون سے جوتے پہنے ہوئے ہیں آپ نے, کون سی گھڑی لگائی ہوئی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے پالیٹیشینز یہ وہ آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کون سی پہنی ہوئی ہے. تو میں نے کہا جی گھڑی میری بڑی سیدھی سی وہ کیسی والی پرانی سی ہے, کوئی رولیکس نہیں ہے, کوئی مطلب میرے لیے بڑی صحیح چھوٹی چیزیں ہیں, فضول چیزیں ہیں. بہت سارے ہم لوگوں کو وہ رہتا ہے کہ بڑے ویل انفارمڈ ہوتے ہیں آپ کی بڑی دور تک نظر ہوتی ہے, بڑی آپ کے پاس خبریں ہوتی ہیں, بڑی مخبری ہوتی ہے, بڑے آپ کو حکومت کے ایوانوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی پتا ہوتا ہے. یہ واقعی ایسے ہوتا ہے؟ یہ اس طرح سے کیسے ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں؟ ویل انفارمڈ ہوتے ہیں, سورسز ہوتی ہیں, خبریں آ رہی ہوتی ہیں, ای میلز آ رہی ہوتی ہیں, اندر سسٹم میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے آپ کو شو نہیں کرنا چاہتے, وہ خبر دے رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے. آپ کو پتا ہو رہا ہوتا ہے میٹنگز میں کیا ہو رہا ہے. ہر جگہ اچھے لوگ برے لوگ وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی وے میں. What made Dr. Shahid Masood a great analyst and an anchor person and somebody جس کی بات جو ہے وہ ویلیو کی جاتی ہے؟ پتا نہیں, انالیسس 10 سال سے کچھ سن ہی رہے ہیں لوگ, تو میں چل رہا ہوں. 10 سال لمبا سا ہوتا ہے زندگی کے, اچھا خاصا لمبا ٹائم ہے. اپنی کون سی کوالٹی کو سب سے زیادہ ویلیو کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے مجھ میں یہ بات بڑی کمال ہے؟ میں اپنے اوپر اپنے آپ کو اپنا خود سیلف کریٹک ہوں. میں اچھا مجھے پتا ہے کہ میں کیا چیز غلط کر رہا ہوں. صحیح. اور مجھے بڑی اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے. مجھے کوئی دوسرا کہے تو میں پیر کہتا ہوں اٹھا جو ہے مجھے پتا ہے گڑبڑ ہو گئی. مجھے کوئی آ کے کہے نا ڈاکٹر صاحب آپ نے تیر مارا ہے اور میں نے گڑبڑ کی, اور میں کہتا ہوں یار پلیز. تو میری ٹیم میں بھی ایسے ہی لوگ ہیں کہ وہ مجھے آ کے خود ہی کہہ دیتے ہیں, اور میں کہتا ہوں یار مجھے پتا ہے آج بڑی گڑبڑ ہو گئی اور یہ چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے. سیلف کریٹک ہوں, کوشش کرتا ہوں ٹھیک کر لوں اپنے آپ کو, اور بعض دفعہ ٹریپ میں بھی آ جاتا ہوں, یعنی پھنس جاتا ہوں کہ یار یہ کیا, اس سے کس طرح نکلوں. پھر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ رستے نکال کے. ایگوئسٹک ہیں, بہت ساری چیزوں میں انا آڑے آتی ہے آپ کی, بہت ساری چیزیں آپ کی انا کا مسئلہ بن جاتی ہیں. انا کا مسئلہ تو نہیں بنتی, لیکن لوگ مجبور کر دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی اچانک 5-10 لوگ اچانک جو پاورفل لوگ ہوں کہنا شروع کرتے ہیں کہ ڈاکٹر شاہد آپ یہ گلاسز لگا کے آتے ہیں, اور میں خود چاہتا بھی ہوں کہ میں گلاسز اتار لوں, لیکن چونکہ وہ چیخ رہے ہیں نا تو اب مجھے مجبوراً وہ گلاسز پہننے, کیونکہ میں گلاسز اتاروں گا تو شور ہو جائے گا, او دیکھا ہم نے کہا نا گلاسز. تو اس طرح سے شوز میں بھی ہوتا ہے. ونس دے اسٹارٹ ریئیکٹنگ, اور آپ کو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں, دے فورس یو کہ آپ اسٹریپ میں رہیں, اور پھر میں گریجولی اس سے پل آؤٹ کرتا ہوں کہ نہیں مجھے اسٹریپ میں نہیں رہنا. صحیح. اچھا, انٹائی گورنمنٹ بہت چلتے ہیں, آپ ہمیشہ انٹائی گورنمنٹ جو ہے وہ آپ چل رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ لوگ اچانک سے آپ مشہور ہوتے ہیں, ہٹ ہوتے ہیں, زیادہ فیڈ بیک آئے گا, یا پرنسپل سٹینڈ ہوتا ہے چیزوں کے اوپر؟ انٹائی گورنمنٹ تو دنیا بھر کا میڈیا ہوتا ہے. دیکھیں نا بش کے ساتھ کیا ہوا ہے وہاں پہ امریکہ میں, اور انہوں نے بھی جھوٹ بولے, ان کے بھی رگڑے لگے. برٹن میں چلے جائیں, میڈیا یعنی میڈیا نے طے کیا ہوتا ہے کہ اس نے ہر صورت میں حکومت کی مخالفت کرنی. کریٹک ہے نا. دیکھیں نا ہم لوگ جو ہے نا وہ بیسکلی نقاد ہیں. صحیح. میں ایک نقاد ہوں. صحیح. میں ایک تجزیہ کار نہیں, میں نقاد ہوں. مجھے اگر آپ کہیں گے نا کہ ڈاکٹر صاحب یہ میں نے شوز پہنے ہوئے ہیں, اس پہ کمنٹس دیں, تو میں نقاد ہوں. میں کہوں گا ان جوتوں کو ایسا ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہوں گا نا واہ واہ کیا جوتے ہیں. میں چونکہ نقاد ہوں نا, تنقید کرتا ہوں. یعنی نقاد کا ورڈ زیادہ مناسب ہے میرے لیے. ٹھیک ہے. کریٹک, میں نقاد ہوں. اس میں ایسے ہونا چاہیے تھا, اس میں یوں ہونا چاہیے تھا, اس میں ایسے. تو اس میں پھر جب تنقید ہوگی نا, تو اگر مجھے گورنمنٹ کو اچھا کام بھی کرے گی, بہت اچھا کام کریں گے, تو میں اس میں کہوں گا ٹھیک ہے لیکن اس کو ایسے ہونا چاہیے تھا. صحیح. اس کو یوں بہتر ہونا چاہیے تھا. بالکل صحیح. دیٹ از جاب آف اے کریٹک. بالکل صحیح. کون سے ہیروئن کی فلم آپ مس نہیں کرتے کبھی بھی؟ اوہو, میں ایسی کوئی ہیروئن ہے نہیں خاص. عام ہی بتا دیں جو somebody you really admire. نہیں, مجھے فلمز ہیں, کئی فلمز کے اندر اچھی ایکٹنگ ہے ہیروئنس کی. جیسے کرینہ کپور مجھے اچھی نہیں لگتی, لوگوں کو اچھی لگتی ہوں گی, مگر مجھے اومکارا اچھی لگتی. اچھا. اسی طرح سے ایشوریا رائے کی مجھے ہیروئنس میں, اگر آپ انڈیا کی بات کر رہی ہیں تو مجھے ایشوریا رائے
नहीं, लेकिन मुझे देवदास अच्छी लगी, या मुझे और कोई मूवीज उनकी अच्छी लगी, उनमें है रानी की फिल्म्स सही, मैंने देखी बहुत सारी, सही। जेबा जी की फिल्म। और आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जो आप हमेशा सुनने को आपको अच्छा लगता है? हमेशा तो खैर कोई नहीं, आजकल वो मुझे अच्छा, जो शायद मैं अच्छा लगा, मुझे लगा कि जैसे मेरे लिए बना है वो दिल तो बच्चा है ना? तो वो मुझे रात को सर उसमें कारी बदरी जवानी की बस कटती उसमें नहीं। वो बस मैंने कहा यार ये बड़ा अच्छा, बड़े दिनों बाद कोई अच्छा सॉन्ग आया और पाकिस्तान की तरफ से ही पाकिस्तानी सिंगर ने गाया, तो अच्छा लगा वो गाना। बिल्कुल सही। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप आज यहाँ पर आए हैं, you, sir. और मेरा दिल नहीं चाह रहा कि बातें खत्म हो, इसलिए कि काफी अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि आप आए और आपसे बहुत सारी बातें हो सके जो अभी भी सारी पूरी नहीं हुई। बहुत शुक्रिया, मगर आपने वक्त निकाला और आप आए, इट्स एन ऑनर फॉर अस, Thank you, लाइक मेनी अदर्स, वी ऑलवेज एडमायर यू, Thank you, और अल्लाह ताला बहुत आपको अपनी शुक्रिया। हिफ्ज़-ए-मान में थैंक यू सर।